السلام علیکم ناظرین، آج کی قسط کا آغاز ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ جنگل کی خاموش فضا میں شہداء کے جسد خاکی رکھے ہیں۔ فضا میں اداسی، آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں آگ جل رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ خاموش کھڑے ہیں۔ ان کی نگاہیں منبر پر جم جاتی ہیں، وہی منبر جو صرف لکڑی کا نہیں بلکہ ایک خواب، ایک وعدہ اور ایک مقدس امانت ہے۔ سلطان گہری سانس لے کر کہتے ہیں، شہداء کے جنازے شام روانہ کیے جائیں۔ ہمارا راستہ یہیں ختم نہیں ہوتا، ہمارا فرض ابھی باقی ہے۔ یہ سن کر بورو ضبط توڑ دیتا ہے، آنکھوں میں سرخی اور آواز میں درد ہوتا ہے۔ بھائی، کیا آپ کو ہوش ہے؟ میری ماں شہید ہو گئی، میری بیوی قتل کر دی گئی، اور آپ مجھ سے فریضے کی بات کر رہے ہیں؟ سلطان سخت لہجے میں نہیں بلکہ ٹوٹے دل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، مگر اگر ہم رک گئے تو ان کی قربانی رائگاں ہو جائے گی، ان کے خون کا قرض ہم پر ہے۔ بورو چیخ کر کہتا ہے، کیا میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن بھی نہیں کر سکتا؟ سلطان آگے بڑھتے ہیں، بورو کو گلے لگاتے ہیں۔ دونوں کے سر ایک دوسرے سے لگے ہوتے ہیں، کوئی لفظ نہیں، صرف خاموشی، ایک ایسی خاموشی جو ہزار چیخوں سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ سلطان آنسو پونچھ کر کہتے ہیں، ہر شخص اپنے فرض پر لوٹ جائے۔ اچانک شام میں ایک زخمی سپاہی شہر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی سانس پھولی ہوئی ہے اور آواز لرز رہی ہے۔ قافلے پر حملہ ہوا ہے، کوئی زندہ نہیں بچا۔ سائرہ خاتون، فاطمہ خاتون سب شہید ہو گئیں۔ یہ خبر سن کر شہر پر ماتم چھا جاتا ہے۔ قاضی فاضل کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ گوکبو غصے سے مٹھیاں بھینچ لیتا ہے۔ شمسہ خاتون سہم کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ سپاہی جواب دیتا ہے، چاتی لون۔ قاضی فاضل آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ امن کی قیمت ہے۔ دوسری جانب سلطان منبر کو لے کر موتا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک گاڑی کیچڑ میں دھس جاتی ہے۔ سپاہی پوری طاقت لگا دیتے ہیں مگر پہیا جیسے زمین میں جکڑ جاتا ہے۔ کارا تیغین کہتا ہے، یہ چٹان بن چکا ہے، نکلنا مشکل ہے۔ سلطان پرسکون انداز میں کہتے ہیں، مشکل راستے ہی تاریخ بناتے ہیں، دوبارہ کوشش کرو۔ اسی لمحے ایلیسا اور اس کے ساتھی پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم مدد نہیں رفاقت لے کر آئے ہیں۔ سب مل کر اللہ اللہ پکارتے ہیں اور معجزانہ طور پر پہیا حرکت میں آ جاتا ہے۔ منبر آزاد ہو جاتا ہے، جیسے خود راستہ دے رہا ہو۔ سلطان صرف اتنا کہتے ہیں، یہ راستہ میرے اختیار میں نہیں، یہ راستہ مجھے بلا رہا ہے۔ قدس میں لارڈ گائے کو خبر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا قافلہ قتل کر دیا گیا ہے اور اس میں سلطان کی والدہ بھی شامل تھیں۔ سبیلا گھبرا کر کہتی ہے، صلاح الدین کا غضب پورے شہر کو جلا دے گا۔ لارڈ گائے غصے میں کہتا ہے، چاتلون نے جنگ کو آواز دے دی ہے، اگر امن ٹوٹا تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ جنگل کے راستے میں بالان چاتلون کا سامنا کرتا ہے، غصے میں آ کر اسے مکہ مارتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کر دیا ہے؟ چاتلون خون آلود چہرے کے ساتھ ہنستا ہے، میں جنگ سے جیتا ہوں، جنگ سے ہی مروں گا۔ صلاح الدین آئے تو اسے بھی یہی انجام دوں گا۔ یہ الفاظ آنے والے طوفان کا اعلان ہوتے ہیں۔ موتا کے میدان میں سلطان منبر کے پاس کھڑے دعا مانگتے ہیں، اے رب، ہمیں ہمارے خوف سے بچا، ہماری امیدوں سے بہتر عطا فرما اور ہمیں وہ فتح دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اسی لمحے اللہ اکبر کے نعرے فضا کو چیر دیتے ہیں۔ مختلف لشکر میدان میں داخل ہوتے ہیں، پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں یقین اور دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ سلطان منبر پر چڑھ کر بلند آواز میں کہتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب حق کو باطل سے الگ کیا جائے گا۔ قدس ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ پورا میدان گونج اٹھتا ہے، قدس ہمارا ہے اور ہم قدس کے ہیں۔ اور اسی اعلان کے ساتھ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن جنگ ابھی باقی ہے۔